ارشاد رب العزت ہو رہا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پاتے۔ صلوات علی محمد۔ کیونکہ گفتگو اس قسم کی ہے کہ جس کو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ خشک سا موضوع، اور میں نے خود ہی چنا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان کو پتہ ہی نہ ہو، سال گزر جائیں عزاداری سید الشہداء کرتے ہوئے، مولا حسین کی مجالس میں آتے ہوئے، اور یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میرے مولا حسین نے کیوں اتنی بڑی قربانی کی، شہادت کا مقصد کیا ہے، شہید کس کو کہتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو شہید اور اس کی جمع ہے شہداء، تو یہ شہداء یا شہید کی لفظ جو ہے اس آیت میں تو نہیں ہے۔ آیت میں کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، گمان بھی نہ کرو ان لوگوں کے متعلق قتلوا، جو قتل ہو گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کیا گمان نہ کرو، امواتا، ان کو موت اور مردے تصور نہ کرو، بلکہ احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اچھا، جب زندہ ہے تو پھر زندہ رزق چاہتا ہے، جو بھی زندہ ہے وہ رزق چاہتا ہے، کیونکہ رزق کے بغیر تو زندگی ناممکن ہے۔ کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ زیرو ہو تو وہ رزق چاہتی ہے۔ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ تو آیت میں تو شہید کا لفظ ہی نہیں ہے، اور یہ ایک آیت ہے، ایک دوسری آیت ہے۔ دوسری آیت کون سی؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ دوسری آیت یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے، ہمیں کوئی شعور نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس منزل میں نہیں ہیں جس منزل میں وہ ہے، تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بس یہ کہا زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے، لا تشعرون۔ تو ان دونوں میں شہید کا لفظ آیا نہیں ہے، تو کیا یہ خود علماء نے یہ اصطلاح گھڑ لی ہے؟ جب ان دونوں آیتوں میں تو شہید کا لفظ نہیں ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء ہے، اس میں ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کی خصوصی عنایت ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو وہ کون سی ہستیاں ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
وحسن اولئک رفیقا، تو کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان ہستیوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں. تو اب اگر اللہ اور اس کے رسول کی کوئی اطاعت کرے تو یہ ہے کیٹیگریاں، یا نبی ہیں، یا صدیق ہیں، یا شہداء ہیں، یا صالحین ہیں. اب بتاؤ مسلمانوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تب جا کے ان میں شمار ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں. تو یا تو پھر صالح بن جاؤ، صالحین کے ساتھ جانا ہے، یا شہید ہو جاؤ، شہداء کے ساتھ جانا ہے، یا تمہارا قول اور فعل اس منزل پر چلا جائے کہ آپ صدیقین کے ساتھ ہو. تو اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے صحیح معنوں میں تو تب ان ہستیوں کے ساتھ شریک ہو سکتے ہو. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں بے عملی کی وجہ سے اتنا سستا کام کہیں بھی نہیں ہے، بے عملی کی وجہ سے نہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے. اب یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی حدیث ایسی ہو جو قرآن سے ٹکرا جائے یا قرآن کے مفہوم کے بالکل مخالف ہو تو اس کو کیا کرو؟ دیوار پر دے مارو. اس لیے کہ حدیث کو بھی پرکھا جائے گا تو کس پر پرکھا جائے گا؟ قرآن پر. چونکہ ہمارے پاس منبع جو ہے وہ قرآن ہے اور رسول کی سنت ہے، یہ مرکزی حیثیت ہے. تو جب قرآن کہتا ہے کیا والعصر ان الانسان لفی خسر، سب انسان کے بارے میں، الا الذین، مگر وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے. اور صرف ایمان لانا شرط نہیں ہے کہ کہہ دیا ہم نے تو پریکٹیکل کوئی نہیں، تھیوری ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، عمل کی کوئی بات نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. اللہ کوئی نہیں خاطر ایسی مانتا ہے. وہ تو کہتا ہے کیا کہ ہر انسان خسارے میں ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے، پھر عمل صالح ہے. تو ایمان تنہا کافی نہیں ہے بلکہ عمل صالح اس کے ساتھ ہونے چاہیے. اور پھر کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کرتا رہے اور صبر کی وصیت کرتا رہے. یعنی حق کے راستے میں جو مشکلات آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، وہ خود بھی برداشت کریں اور دوسروں کو بھی اس بات کی وصیت کرتا رہے. قرآن تو یہ کہتا ہے. اگر قرآن کہتا ہے نہیں تنہا عقیدہ اور ایمان کافی ہے تو پھر ہم کہتے کوئی بات نہیں. لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے جو لا ریب کتاب ہے، وہ تو یہ کہے کہ تنہا ایمان کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان دو آیتوں میں لفظ شہید نہیں ہے تو یہ جو میں نے آیت سورہ نساء کی پڑھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ